بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ یہ پہلی گھنٹی خالص آپ لوگوں کے لیے ہے، سال اول والوں کے لیے، اور بقیہ کتابوں میں دیگر حضرات بھی شریک ہوں گے۔ اس پہلی گھنٹی کا ٹائٹل ہے تعارف کتب فقہیہ یا تعارف کتب حنفیہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، تو ان کتابوں کے بارے میں کچھ حد تک تفصیلی معلومات ضروری ہے کہ اگر وہ معلومات نہ ہو تو ہمیں اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ یہ عبارت کہاں سے لی گئی ہے، کہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس کتاب کا درجہ کیا ہے۔ کتب فقہیہ کے طبقات بھی مختلف ہوتے ہیں، کس طبقے سے وہ کتاب تعلق رکھتی ہے، کون سے فقیہ ہیں، کون مصنف ہیں، وہ کس طبقے فقہا سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کتاب کی اہمیت معلوم ہوگی، اس کا درجہ معلوم ہوگا، درجہ اعتبار و استناد کا اندازہ ہوگا، تو اس کے مشتملات کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ کوئی کتاب بہت اہم ہوتی ہے، کوئی کتاب اہم تو ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا درجہ ہوتا ہے، کوئی کتاب ایک عام سی کتاب ہوتی ہے۔ تو اہمیت اور اعتماد کے اعتبار سے کتابوں کے مختلف مدارج ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کون سی کتاب کس درجے کی ہے، کون مصنف ہیں، کس زمانے میں لکھی گئی، ان کا اسلوب کیا ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے ان کتابوں کا مختصر تعارف ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے تخصص فی الفقہ میں یہ ایک نئے سبجیکٹ کا اضافہ کیا، جو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کہیں بھی کسی بھی مقام پر اس طرح کا کوئی کورس چلتا ہو۔ تو اس لیے آپ حضرات اس سے استفادہ کریں اور خصوصی توجہ کے ساتھ یہ گھنٹی سماع بھی کریں اور نوٹس بھی بنائیں۔ دیکھیے، فقہ تو اصل تو یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے احکام اخذ کیے، لیے، حاصل کیے، خواہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہو یا بطور القاء اور الہام، اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان احکام کی تبلیغ فرمائی، اور پھر وہ احکام صحابہ کرام میں جو مجتہدین تھے، یوں تو تمام صحابہ کرام نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، احوال اور افعال کو سمجھا، سیکھا، اخذ کیا اور نسل نو تک پہنچایا، لیکن ان میں جو مجتہدین صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے ان نصوص کی گہرائی تک رسائی حاصل کی اور ان کے ذریعے احکام مستخرج فرمائے اور اگلی جنریشن تک انہیں پہنچایا۔ اس طرح سے ایک سلسلہ شروع ہوا، صحابہ کرام سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور ان کے بعد کے ائمہ مجتہدین۔ ان میں بھی مختلف طبقات ہیں، صحابہ کرام میں بھی کئی طبقے مانے جاتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا کبار صحابہ، پھر یہ کہ اوساط صحابہ یا صغار صحابہ، تو بہت سارے طبقات ہیں۔ اسی طرح تابعین میں اور تبع تابعین میں تو اور بھی زیادہ طبقات ہیں۔ اس کا بھی اثر پڑتا ہے ان کے اقوال کے اعتماد یا درجہ بندی میں۔ تو اس طرح سے شریعت کے مسائل اور فقہ جو ہے مدون ہوتی گئی، کتابیں مدون ہوئی اور مذہب مدون ہوئے، مذہب سے مراد مذہب فقہ، اور یہاں تک کہ فقہ جو ہے وہ شدہ ان ائمہ اربعہ تک پہنچی جنہیں امام الاصول اور ائمہ کہا جاتا ہے، ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ،
اور امام مالک ابن انس، امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان کو ائمہ اصول کہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے فالوورس جو ہیں، ان کے تلامذہ، ان کے اصحاب، ان کو ائمہ مذہب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم فی الحال فقہ حنفی پر توجہ مرکوز کریں گے۔ تو فقہ حنفی میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ائمہ کرام سے، یعنی ائمہ اربعہ سے سینئر ہے، اس وجہ سے کہ ان کو شرف تبعیت حاصل ہے، کہ وہ تابعین میں مانے جاتے ہیں، اور اس لیے بھی ان کو تقدم حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اصول کی بنیاد ڈالی، بجائے اس کے کہ مسائل کو حل کریں۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے اصول اور معیارات قائم کیے، اگرچہ وہ معیارات آپ نے احادیث طیبہ اور آیات کریمہ اور احادیث طیبہ سے ہی مستفاد کیے، مگر وہ بنائے، اس لیے ان کو سب پر تقدم حاصل ہے۔ اور پھر یہ کہ ان اصول پر بہت سارے فروع کی تفریعات کی، اور پھر مسائل مدون کیے، جس کے ذریعے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب حنفی مدون ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت سارے اصحاب یعنی تلامذہ تھے، اور ان تلامذہ کی ایک مجلس فرماتے تھے، اور ان کو اپنے اقوال، یعنی جو بھی مسئلہ ہوتا اس کو پیش کرتے، اور سب کی نظر سے وہ مسئلہ گزرتا، سب لوگ سنتے، کسی کو کچھ سوال کرنا ہوتا سوال کرتا، ڈسکشن ہوتی، مباحثہ ہوتا، اور پھر جو طے ہو جاتا اسے لکھ لیا جاتا، اور اگر کوئی اختلاف ہوا تو اختلاف کے ساتھ، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول نقل کر لیا جاتا۔ تدوین مذہب حنفی پر بھی کتابیں آپ کو ملیں گی، اور اس کی تفصیلات بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے اصحاب میں بہت بڑی تعداد ہے، بہت سارے لوگ ہیں، جن میں دو شخصیتیں بہت متعارف ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ امام محمد کو محرر مذہب کہا جاتا ہے، امام محمد ابن حسن شیبانی، یہ محرر مذہب ہے، یعنی جو امام اعظم ابو حنیفہ کے فیصلے یا اقوال تھے، ان سب کو امام محمد ابن حسن شیبانی نے لکھ لیے۔ اب امام محمد کی کتابیں بہت ہیں، لیکن ان کتابوں میں 6 کتابیں ایسی اہم ہو گئیں کہ ان کو ان کے اصحاب نے، ان کے تلامذہ نے، پھر نسلاً بعد نسل لوگوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ، پورے ضبط اور تصحیح اور احتیاط کے ساتھ اگلے یعنی اپنے تلامذہ اور پھر ان کے بعد والوں کے لیے نقل کیا۔ تو اس پہ ایک حد تک تواتر کہہ لیجئے، یعنی شہرت سے بھی زیادہ اس کے اقوال جو ہے وہ مشہور و معروف ہو گئے۔ اس لیے امام محمد ابن حسن شیبانی کی جو کتابیں بہت ہیں، ان تمام کتابوں میں خود ان کے اقوال، یا امام ابو یوسف کے اقوال، یا امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال، یا پھر تینوں کے اقوال، اور جہاں کچھ اختلاف تو اس کا بھی ذکر، ان سب کو امام محمد بن حسن شیبانی نے لکھا۔ لیکن ان میں 6 کتابیں سب سے زیادہ معروف و مشہور ہوئی، ان کو کتب ستہ کہتے ہیں، اور انہی کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے یہ سمجھیے کہ فقہی کتابوں کی درجہ بندی جو ہے یوں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے ظاہر الروایہ، یہ فقہی کتابوں کی درجہ بندی نہیں، بلکہ مسائل فقہیہ کی ایک درجہ ہے ظاہر الروایہ، دوسرا درجہ ہے نادر الروایہ، اور تیسرا درجہ ہے
واقعات و نوازل، آج کل جس کو ہم فتاوا کہتے ہیں، یہ مذہب حنفی کے 3 مدارج ہیں: ظاہر الروایہ، نادر الروایہ اور واقعات و نوازل۔ ظاہر الروایہ کیا ہے؟ وہی کتب 6، امام محمد کی 6 کتابیں، جو المبسوط ہے، زیادات ہے، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر، یہ 6 کتابیں جن کے بارے میں آپ نے بار بار سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، ان کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ ان کے بعد نادر الروایہ کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد کی ان 6 کتابوں کے علاوہ دیگر کتابوں میں جو اقوال مذکور ہیں، جو مسائل لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نادر الروایہ کہتے ہیں۔ دیگر کتب اصحاب مذہب، اصحاب مذہب سے مراد خود امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں، 3 جن کو ائمہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ عموماً کتابیں تو امام محمد ہی نے لکھی ہیں، لیکن امام ابو یوسف کی بھی کچھ کتابیں ہیں، کتاب الاثار ہے، کتاب العمالی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دیگر یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے جو دیگر تلامذہ ہیں، جیسے امام ظفر کا نام سنا ہوگا آپ نے، امام حسن ابن زیاد کا نام سنا ہوگا، امام عاصم ہے، اور بھی لوگ ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے جو اصحاب ہیں، ان اصحاب میں سے کسی کی بھی کوئی کتاب ان 6 کتابوں کے علاوہ، ان کو نادر الروایہ کہتے ہیں۔ ظاہر اور نادر کا فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ظاہر تو ظاہر ہے، غالب ہے، اور نادر تو نادر ہے، یعنی اس کا ایک وہ کم، اتنی شہرت میں پر نہیں ہے، وہ اس کی روایتیں یا اس کے اقوال یا وہ مسائل اتنے مشہور نہیں ہیں، اس میں ندرت ہے کہ سب لوگ اسے نہیں جانتے یا سب اسے نقل نہیں کرتے، تو اس لیے انہیں نادر روایہ کہتے ہیں۔ اور ان کے بعد جو ہے وہ فتاوا، یعنی واقعات جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ائمہ مذہب کے بعد جو ائمہ کرام آئے، جیسے امام طحاوی ہیں، امام نصفی ہیں، امام ابو حفص کبیر ہیں، امام ابو حفص صغیر ہیں، امام سرخسی ہیں، امام سلیمان جوزجانی ہیں، امام خصاف ہیں، یہ لوگ جو ہیں، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے مسائل حل کیے، جو مسائل یا سوالات ان کے سامنے پیش کیے گئے، تو جو سوالات پیش کیے گئے ان کے جوابات لکھے، ان مسائل کو حل کیا۔ انہی مسائل پر مشتمل کتابوں کو واقعات کہتے ہیں، جیسے آج کل ہم کتب فتاوا دیکھتے ہیں، ان کا درجہ 3 ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، سب سے اوپر جو ہے نا ظاہر الروایہ، اور پھر نادر الروایہ، یعنی اس کی اہمیت جو ہے ظاہر الروایہ کے بعد ہے، اور نادر الروایہ کے بعد واقعات، کتب نوازل ہے، کتب فتاوا ہے۔ تو یہ ایک درجہ بندی آپ ذہن میں رکھیے، مذہب حنفی کی درجہ بندی میں ظاہر الروایہ ٹاپ پر ہے، سب سے زیادہ اہمیت ظاہر الروایہ کو ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نادر الروایہ، پھر واقعات۔ اب ظاہر الروایہ میں کتابیں کون کون سی ہیں، ان کا ذکر بار بار آئے گا۔ المبسوط، جس کو الاصل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور الزیادات، پھر الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر۔
آپ دیکھ لیجئے، یہ 6 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں میں کوئی بھی مسئلہ مل جائے، فقہ حنفی کا سب سے زیادہ مستند، معتمد اور اعلیٰ قول مانا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں دیکھتے۔ نادر الروایہ اگر اس کے مقابل ہے، یا واقعات کے کوئی مسئلہ اس کے مقابل ہے، تو ہم اسے اہمیت نہیں دیتے ان کے مقابل میں۔ ہاں، اس میں ان کتابوں میں کوئی مسئلہ نہیں ملا تو پھر نوادر کی طرف جاتے ہیں، وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ملا تو پھر واقعات اور فتاویٰ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ درجہ بندی ذہن میں رہے۔ ان کا تفصیلی ذکر جو ہے شرح العقود میں بھی آئے گا، اور پھر مزید ہم ان کا ذکر کریں گے۔ یہ تو پہلی درجہ بندی ہے۔ اس کے بعد ایک اور درجہ بندی کو دیکھ لیجئے کہ متون، شروح، فتاویٰ، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ پورا مذہب حنفی جو ہے وہ مذکور ہے ان 3 طرح کی کتابوں میں، یعنی جتنی بھی کتابیں آپ دیکھ لیجئے گا امام محمد کے زمانے سے جو لکھی گئی ہیں اب تک، ان تقریباً 1350 1400 سالوں میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا انہی 3 کیٹیگری میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں آئیں گی، یا تو وہ متون میں ہوں گی، یا شروع میں ہوں گی، یا فتاویٰ میں ہوں گی۔ تو اگر متون میں ہے تو متون کا مرتبہ جو ہے وہ سب سے بلند ہے، اس کے بعد نمبر آتا ہے شروع کا، ان کے بعد نمبر آتا ہے فتاویٰ کا۔ متون متن کی جمع ہے، شروع شرح کی جمع ہے۔ متن کا معنی یہ ہے، جب ہم فقہی زبان میں، فقہی اصطلاح میں متون یا متن کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ مختصر کتابیں ہیں فقہ حنفی کی جو نقل مذہب کے لیے لکھی گئی ہوں۔ جو کتب نقل مذہب حنفی کے لیے ہوں، ٹھیک ہے، جو کتابیں نقل مذہب حنفی کے لیے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ مذہب حنفی اس میں ہے سب سے جو ہے نا اعلیٰ درجے کے مسائل جو ہے نا ظاہر الروایہ میں، تو اس کا مطلب یا تو یہ کہیے کہ جو کتابیں نقل مذہب حنفی کے لیے لکھی گئی ہوں ان کو متون کہتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ امام محمد کی جو کتابیں ہیں 6 کتابیں کتب 6، ان کے مسائل پر مشتمل جو کتابیں ہوں ان کو متون کہتے ہیں ہم۔ لیکن متون اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ تفصیل نہیں کرتے، دلائل سے بحث نہیں کرتے، صرف جو مسئلہ ظاہر الروایہ میں لکھا گیا ہے وہ مسئلہ نقل کر دیتے ہیں اپنے الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کتابیں نقل مذہب کے لیے ہوں ان کو متون کہتے ہیں، ان میں مزید تفصیلات نہیں ہوتی۔ تو اب اس کے بعد شروع، یعنی جس میں جن کتابوں میں، جن کتب میں مزید تفصیلات، مزید تفصیل اور استدلال وہ تشریح موجود ہو اس کو شروع کہتے ہیں، جیسے ہدایہ ہے اور مبسوط امام سرخسی کی ہے، اور بھی آپ کتابیں دیکھ لیجئے جناب، بہت ساری کتابیں ہیں، امام کمال الدین ابن حمام کی فتح القدیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے فتاویٰ کا۔ فتاویٰ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جزیات نقل کیے جاتے ہیں، یعنی ایک کوئی خاص مسئلہ سامنے آ گیا، اس کا حل کیا ہے، تو یا تو یہ کہ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، تو یہ فتاویٰ ہوتے ہیں۔ جیسے فتاویٰ جو ہے وہ بہت ساری کتابیں ہیں فتاویٰ کی ہیں، لیکن بہت ساری کتابیں ایسی بھی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سوال کیا گیا اس کا جواب اس کے جواب پر مشتمل ہو، بلکہ اس میں جزئیات کی کثرت ہوتی ہے، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، ایسا ہوا تو کیا ہوا۔ اس میں مشہور کتاب فتاویٰ ہندیہ ہے، فتاویٰ عالمگیری بھی کہتے ہیں جس کو، خود فتاویٰ شامی رد المحتاج جو ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے،
وہ بھی ہے. اس طرح سے بہت ساری کتابیں فتاوا کے درجے میں آتی ہیں جن میں جزئیات ہوں. جن کتب میں جزئیات کثرت سے ہوں وہ ہے فتاوا. تو یہ جو ہم نے تقسیم کیے متون، شروع اور فتاوا، یہ جو ہے ان کے مقامات بھی اسی ترتیب سے ہیں کہ فقہ حنفی میں سب سے بلند درجہ ان کتابوں کا ہے جو متون ہیں، جو کتابیں متون میں آتی ہیں. پھر ان کے بعد درجہ ہے شروع کا، پھر ان کے بعد درجہ ہے فتاوا کا. اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ اگر کوئی تصادم ہو گیا، کوئی تعارض ہو گیا متون اور شروع میں، تو اعتبار متون کا ہوگا، شروع کا نہیں ہوگا، علاوہ یہ کہ اس میں اجمال و تفصیل کا فرق ہو. اسی طرح سے اگر تعارض ہو گیا متون اور فتاوا میں، تو اعتبار متون کا ہوگا، فتاوا کا نہیں ہوگا. یہ فائدہ ہوتا ہے مدارج اور مراتب معلوم کرنے کا. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیجئے، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ متون وہ کتابیں ہیں جو نقل مذہب حنفی کے لیے ہوں، تو اسی طرح ہم نے یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ متون میں صرف یہی متون میں صرف یہی کتابیں آتی ہیں بس. یعنی متون میں مسائل، کتب ستہ کے مسائل مذکور ہوتے ہیں، نوادر کے مسائل نہیں ہوتے. متون میں آپ دیکھ لیجئے، بہت مشہور متن قدوری ہے، مختار ہے، وقایا ہے، وقایت الروایہ فی مسائل ہدایہ، خود ہدایہ ہے، حالانکہ اس کو شروع میں بھی مانا جاتا ہے. چلیے اس کو ختم کر دیتے ہیں. وقایا، اسی طرح سے جو ہے وہ کنز ہے، کنز الدقائق، ان سب کا تعارف کریں گے ہم انشاءاللہ. اور ملتقا ہے، ملتقى الابحر ہے، منیت المصلی ہے، نور الایضاح ہے، بات کی لکھی گئی. اسی طرح سے آپ لوگ پڑھیں گے جو در مختار کا جو متن ہے، تنویر الابصار ہے. یہ سب کتابیں متون میں ہیں جو نقل مذہب کے لیے لکھی گئی ہیں. ملتقى الابحر. اب جو میں نے یہ کہا، یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ متون، شروع اور فتاوا یہ 3 درجے ہیں. کون سی کتاب کس درجے میں ہے یہ بھی جاننا چاہیے. ذکر آتا جائے گا انشاءاللہ اور یہ تفصیلات معلوم ہوتی جائیں گی. اس سے اندازہ ہوگا کہ اس کتاب کا درجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ مذہب حنفی کے یہ 3 مدارج ہیں: ظاہر الروایہ، نادر الروایہ، واقعات. تو ظاہر الروایہ کا تو ذکر یہاں پہ آ گیا، لیکن نادر الروایہ جو ہیں امام محمد کی جو دوسری کتابیں، جیسے رقیات کا نام ہے، رقیات ہیں، ہارونیات، کیسانیات. رقہ میں جب تھے آپ نے تو اس زمانے میں جو مسائل آپ نے مرتب کیے
یا جو سوالات آپ کے سامنے آئے جو حل کیا آپ نے ان پر مشتمل یہ کتاب ہے، جن کا رقیات نام رکھا۔ ہارونیات اور کیسانیات، یہ کچھ ایک صاحب تھے ہارون نام کر کے، ان کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں اسی طرح سے کچھ کیسانیات کا بھی پس منظر ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف امام محمد کی کتابیں، بلکہ میں ذکر کر چکا ہوں امام ابو یوسف کی جو کتابیں ہیں امالی وغیرہ، امام ابو یوسف نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں، تو ان کتابوں میں بھی جو مسائل مذکور ہیں، یوں ہی امام ظفر ہیں، امام حسن ابن زیاد ہیں، یعنی اصحاب امام اعظم، اصحاب امام اعظم ابو حنیفہ کی جو بھی کتابیں ہیں ان میں جتنے بھی مسائل مذکور ہیں، تو اوپر امام محمد کی جو 6 کتابیں ہیں ان کے علاوہ دیگر تمام کتابوں میں مذکور مسائل کو نادر الروایہ کہا جاتا ہے۔ نادر الروایہ، جب ظاہر الروایہ میں کوئی مسئلہ نہیں ملے گا تبھی نوادر کی طرف ہم جائیں گے۔ اگر ظاہر الروایہ میں کوئی مسئلہ موجود ہے تو نادر کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نادر میں جو مسئلہ مذکور ہے یا جو مسئلہ نادر ہے اس کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ جی یہ فرق ہے۔ اب دیکھیے، جیسے ہم نے یہاں پہ بتایا آپ کو، فتاوی بتائی دیا آپ کو، یعنی یہ یہاں پہ واقعات اوپر بتایا تھا نا، یہ فتاوی ہیں، ان کو نوازل کہتے ہیں۔ واقعات و امام ناطفی وغیرہ اس طرح کے نام سے کتابیں ہیں، نوازل ہے۔ امام قدوری کی بھی ایک نوازل ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ ظاہر الروایہ پر مشتمل جو ہے نا یہ متون ہے۔ شروع کا مقصد یہی ہے کہ متون میں جو مسائل ہیں انہی کی تفصیل کرتے ہیں، شروع دلائل اور تفصیل وغیرہ پر مشتمل۔ لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جنہوں کہ ان میں ظاہر الروایہ، نادر الروایہ اور وقائع تینوں کے مسائل جو ہے وہ ملا دیے گئے۔ جیسے امام رضی الدین سرخسی کی کتاب المحیط، محیط سرخسی، محیط برہانی بھی ایک ہے، میں تینوں طرح کے مسائل موجود ہیں۔ تینوں طرح کے مسائل سے مراد ظاہر الروایہ، نادر الروایہ اور واقعات۔ ظاہر، نادر و واقعات المحیط میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے گا، ایک نام سنا ہوگا آپ نے، ایک کتاب بڑی اہم ہے فقہ حنفی میں جس کو کہتے ہیں فتاوی قاضی خاں۔ فتاوی قاضی خاں بھی تینوں طرح کے مسائل پر مشتمل ہے۔ یعنی متون کا ذکر پہلے کر دیتے ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نوادر میں، نوادر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بالکل اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نوادر تو کہتے ہیں اصلاً ان مسائل کو جو امام محمد کی 6 کتابوں کے علاوہ دیگر کتب ائمہ میں ہوں، کتب اصحاب امام اعظم ابو حنیفہ میں ہوں، ان کو نوادر کہتے ہیں۔ اگر وہ مسئلہ نوادر کا ظواہر سے ٹکرا رہا ہے تو پھر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ مسئلہ نوادر میں موجود ہے اور ظواہر میں موجود نہیں ہے، ظاہر روایہ میں موجود نہیں ہے، تو پھر اس کی اہمیت تو ہے، ہم اس کو لیں گے، اس پر عمل کیا جائے گا، فتویٰ دیا جائے گا۔ تو ایسے مسائل امام قاضی خاں نے اپنے فتاوی میں لکھے۔ اسی طرح سے
جو وقائع اور نوازل کے مسائل تھے ان کو بھی امام قاضی خان نے اپنے فتاوی میں درج کیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کتنی طرح کی کتابیں ہو گئیں۔ کچھ تو متون ہو گئی، متون صرف ظاہر روایہ پر مشتمل ہیں، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ظاہر، نادر اور وقائع تینوں پر مشتمل ہے، جن کی مثال میں ہم نے 2 کتابوں کا ذکر کیا، امام سرخسی کی محیط اور امام قاضی خان کے فتاوی قاضی خان، یہ 2 کتابیں ہو گئی۔ چلیے آج کے لیے اسی قدر درس کافی ہے، اور انشاءاللہ کل اگلے درس میں اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔